السلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 2 MJC یا MIC دونوں والوں کے لیے ویڈیو کافی مفید اور کارگر ثابت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ دیکھیں مضمون، تعریف و اقسام۔ اس ویڈیو میں ہم مضمون کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے اقسام کو بھی دیکھیں گے۔ تو ناظرین آئیے دیکھیں، مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی صنف ہے جس کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوا۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو فروغ دیا۔ مضمون کی تعریف دیکھیں۔ مضمون نگاری اردو کی ایک ایسی غیر افسانوی نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے خاص اسلوب و انداز میں کسی ایک خیال یا فکر کو منطقی دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک جو ہے مضمون کی تعریف ہو گئی۔ آگے دیکھیے، مضمون نگاری کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ اس میں ہر طرح کے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ موضوع کے کسی ایک پہلو کو ہی اجاگر کیا جائے۔ اس سے اس میں اختصاریت پیدا ہوگی، اور اگر کسی خاص موضوع کے ایک سے زیادہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تو اس کی اختصاریت مجروح اور ختم ہو جائے گی اور وہ مضمون نہ ہو کر مقالہ ہو جائے گا، کیونکہ مقالہ میں طوالت کو دخل ہے، جبکہ مضمون میں اختصاریت یعنی مضمون کا مختصر ہونا اور شارٹ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آگے دیکھیے، غیر افسانوی نثری تحریروں میں یوں تو دیباچہ نگاری، مقدمہ نگاری، تاریخ نگاری، تذکرہ نگاری، سوانح نگاری، انشائیہ نگاری، خاکہ نگاری، خطوط نگاری، رپوتاس نگاری اور سفر نامہ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی یہ سب جو ہیں غیر افسانوی نثر کی قسمیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک اور اہم صنف ہے مضمون نگاری۔ مضمون نگاری کا تعلق بھی جو ہے غیر افسانوی نثری صنف سے ہے۔ یہ وہ صنف ہے جسے کم از کم انقلاب 1857 کے بعد اردو والوں نے قوم کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی، مذہبی اور ادبی اصلاح کے لیے بخوبی استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں مضمون نگاری کو باقاعدہ ایک فن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون نگاری کے کچھ اصول و آداب ہوتے ہیں جن کا پاس رکھنا مضمون نگار کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مضمون نگاری میں سب سے پہلی شرط ہے عنوان کی شرط ہے۔ عنوان کو موضوع یا سرخی بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے یا مضمون لکھنے کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ وقت کی اہمیت، تو یہ سرخی، اسی کو عنوان کہتے ہیں اور اسی کو موضوع کہتے ہیں۔ جی، جس چیز کے بارے میں مضمون نگار کو کسی بھی مضمون کے لیے عنوان کا انتخاب بے حد اہم ہوتا ہے۔ عنوان ایسا ہونا چاہیے جس سے قاری مضمون کی جانب متوجہ ہو جائے، یعنی جس موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنا ہو اس کے عین مطابق عنوان قائم کرنا چاہیے۔ اگرچہ عنوان ایک جملہ کو مصرع یا کوئی عبارت بھی ہو سکتا ہے، لیکن مختصر عنوان زیادہ کشش اور جاذب ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ جو ہے کشش اور جاذب ہو سکتا ہے۔ مضمون کے لیے ذیلی عنوانات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ذیلی عنوانات سے مضمون نگار کو اپنے خیالات کے اظہار اور ان کی ترتیب میں بڑی مدد ملتی ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، مضمون میں خیالات پیش کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ
انسان کے دل و دماغ میں خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی خاص موضوع پر گفتگو کے دوران مختلف النوع خیالات کے یکجا ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ چنانچہ مضمون کی حد بندی کے لیے ضروری اور برمحل خیالات ہی پیش کرنا چاہیے۔ غیر ضروری خیالات سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی مضمون نگار میں خیالات کا انتخاب بے حد ضروری ہے۔ خیالات کے انتخاب کا معیار ان کی بلندی اور یا پستی نہیں ہے، بلکہ خیالات کا موضوع سے متعلق ہونا شرط ہے۔ جس موضوع پر مضمون لکھا جانا مقصود ہو، اس کے مطابق خیالات پیش کیے جانے چاہیے۔ مضمون میں خیالات کی ترتیب کا اہم رول ہوتا ہے۔ ان کے درمیان ایک خاص نوع کا منطقی ربط ہونا چاہیے۔ خیالات کے درمیان اگر ربط و تسلسل نہیں ہوگا تو مضمون پریشان خیالی کا نمونہ بن جائے گا۔ مضمون نگاری میں پیراگراف کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ پیراگراف جہاں سے نئی بات شروع ہو، کیونکہ یہ متناسب خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر مضمون کو پیراگراف میں تقسیم نہ کیا جائے تو خیالات بکھر جاتے ہیں۔ پیراگراف چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے درمیان منطقی ربط اور باہمی تعلق ضروری ہے۔ ہر پیراگراف مضمون کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ غیر ضروری۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ کسی بھی مضمون کے 3 ضروری حصے ہوتے ہیں۔ پہلا تمہید یا ابتدائیہ، دوسرا اصل متن یا تفصیل، تیسرا خاتمہ یا نتیجہ کہہ لیجیے یا خلاصہ کلام۔ آئیے ناظرین، مضمون کی تمہید ایسا ابتدائی پیراگراف ہوتا ہے جو قارئین کو موضوع سے باخبر کرتا ہے۔ یہ مختصر، دلچسپ اور جاذب نظر ہونا چاہیے تاکہ قارئین کا ذہن اصل متن کی طرف مائل ہو اور وہ اسے پڑھنے میں دلچسپی محسوس کرے۔ تمہید میں جامع، دلاویز اور واضح جملوں کا استعمال ضروری ہے۔ مضمون کی تمہید کے بعد اصل متن آتا ہے، جس میں مضمون نگار موضوع کی تفصیل، تجزیہ اور دلائل کے ذریعے مسئلے کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ حصہ کئی پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے، اس لیے خیالات کی ترتیب منظم ہونی چاہیے۔ غیر ضروری باتوں سے پرہیز اور ضروری نکات کی شمولیت ضروری ہے، کیونکہ اصل متن ہی مضمون کی جان ہوتا ہے جس پر خاص محنت درکار ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، مضمون کا تیسرا حصہ خاتمہ یا حاصل کلام ہوتا ہے، جس میں مضمون نگار اپنے نقطۂ نظر اور حاصل شدہ نتائج کو مختصر اور جامع انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ پیراگراف مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے مؤثر اور بامعنی ہونا چاہیے۔ مضمون نگاری میں زبان و بیان نہایت اہم ہے۔ موضوع کی نوعیت کے مطابق الفاظ، محاورے، مثالیں اور دلائل استعمال کیے جائیں۔ جملے مختصر، واضح اور دو ٹوک ہوں۔ فضول اور طویل باتوں سے گریز کیا جائے۔ مضمون میں وضاحت، اختصار، جامعیت اور موضوع سے وابستگی ضروری ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ مضمون نگاری ایک فن ہے جس میں کسی موضوع پر منطقی، مختصر اور منظم انداز میں خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔ مضمون نگار پہلے دلائل کے ذریعے مسئلے کی حمایت یا مخالفت کرتا ہے اور آخر میں حاصل شدہ نتیجہ پیش کرتا ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، یہاں سے مضمون کی اقسام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مضمون کی اقسام درجہ ذیل ہیں۔ الف مضمون کی اقسام درجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے بیانیہ مضمون۔ اس میں کسی واقعے، سفر، تجربے یا مشاہدے کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے، جیسے میری پہلی پرواز، یادگار سفر۔ تو اس طرح کے مضامین کو بیانیہ مضامین کہیں گے۔ نمبر 2 میں ہے تجزیاتی یا توضیحی مضمون۔ اس میں کسی موضوع کی وضاحت، تحقیق یا تجزیہ کیا جاتا ہے، جیسے تعلیم کی اہمیت، مہنگائی کے اسباب۔
تیسرا ہے تنقیدی مضمون، کسی ادبی، سیاسی یا سماجی مسئلے پر تنقیدی انداز میں خیالات پیش کیے جاتے ہیں، جیسے اقبال کی شاعری کا پیغام۔ چوتھا ہے ادبی مضمون، ادبی موضوعات پر لکھا جاتا ہے، یہ مضمون جو ہے ادبی موضوعات پر لکھا جاتا ہے، جیسے کسی شاعر یا ادیب کی زندگی، فن یا کسی ادبی تحریک پر مضمون۔ اخلاقی مضمون، اخلاقی اقدار و نصیحت پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے سچائی کی طاقت، وقت کی قدر یا ایمانداری ایک عظیم صفت۔ چھٹا ہے سیاسی مضمون، سیاسی حالات، نظام حکومت یا سیاست دانوں کے رویے پر مبنی ہوتا ہے، جیسے جمہوریت کے فوائد۔ آگے دیکھیں ناظرین، سماجی مضمون معاشرتی نفسیات، مسائل یا رجحانات پر روشنی ڈالتا ہے، جیسے غربت ایک لعنت، نشہ ایک سماجی ناسور۔ آٹھواں ہے تعلیمی مضمون، تعلیم، اس کے مسائل و فوائد اور تعلیمی نظام پر مبنی، جیسے اساتذہ کا کردار، نصاب تعلیم میں تبدیلی۔ نفسیاتی مضمون، یہ مضمون انسانی ذہن، جذبات، عادتوں اور نفسیاتی رویوں پر لکھا جاتا ہے، جیسے احساس کمتری کے اسباب، انسانی فطرت کی پیچیدگیاں۔ اسی طرح آپ نے بہار بورڈ سے 10ویں جماعت کے اندر ایک مضمون پڑھا تھا، ایک افسانہ پڑھا تھا، فرار، تو بھی نفسیاتی کیفیت پر مبنی ہے۔ آگے دیکھیں ناظرین، اصلاحی مضمون، اس قسم کے مضامین میں معاشرتی برائیوں، کمزوریوں یا مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان کے ممکنہ حل یا اصلاح کی تجاویز دی جاتی ہے، مثلا فضول خرچی سے پرہیز، وقت کی پابندی ایک کامیاب زندگی کی ضمانت۔ آگے دیکھیے سائنسی مضمون، سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات پر مبنی مضمون، مثلا انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات۔ تاریخی مضمون، تاریخی واقعات، شخصیات یا تحریکات پر لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر تحریک آزادی ہند یا اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے اصلاحی مضمون اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اگر پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں اور ان لوگوں تک ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو سیمسٹر 2 میں ہوں اور ان کا MJC یا MIC دونوں اردو ہو، تو یہ دونوں کے لیے ویڈیو کافی معین و مددگار ثابت ہوگی۔